اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 131 میں ہم نے جو پڑھنا ہے تو بہت ہی سمجھنے والے آگے آئٹمز ہوں گے، بہت ہی سمجھنے والی آیتیں ہوں گی، جن میں آپ کو دیکھنا تھا کہ ہم نے پچھلی جو آیتوں میں پڑھا کہ بے وقوف وہ ہوگا جو ملت ابراہیم سے منہ پھیر کر چلے گا اور اپنا اپنا دین بنا کر چلے گا۔ اللہ نے اس کو بے وقوف کہا ہے۔ سوچئے گا، صرف یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے وقوف کہا ہے کہ اگر ہم قرآن کے ٹریک سے ہٹ کر اور کوئی اور ٹریک اپنا لیں۔ اچھا، اب جناب بڑی انٹلیکچول پوائنٹس ہیں آپ کے جو کہتے ہیں نا پلرز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ اس قول لہو ربہ، اب یہ جو ہم پچھلا پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس قول لہو، تو لہو کا جو ہو ہے وہ کس پر جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جب کہا اس ابراہیم کے لیے اس کے رب نے اسلم، کہ جھک جائیے، فرما بردار ہو جائیے، یعنی عمل کرنے والے بن جائیے اے ابراہیم۔ اور ہم نے پچھلا بھی پڑھا کہ ابراہیم کو آزمایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے ہر ٹیسٹ میں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ وہی چیز کو سمجھیں کہ دوبارہ بیان ہو رہا ہے اللہ کے انداز میں، کہ ہم نے جب کہا ابراہیم سے کہ اے ابراہیم آپ فرما بردار رہیے اور آپ عمل کر کے دکھائیے، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کو کہا اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا، میں فرما بردار ہوا رب العالمین کے لیے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویسے تو مسلمان لکھ کر، صرف فارم پر لکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے گھر ہم مسلمان اس صورت میں اٹھیں گے جب ہم بھی فرما بردار ہوں گے۔ یہ تو ایک نام کے ہم مسلمان ہیں نا، اب کچھ اللہ کے نزدیک سچے مسلمان بھی ہوتے ہوں گے، اور وہ کون ہوتا ہوگا؟ عمل والا۔ اسی طرح قیامت کے دن وہی مسلمان کہلائے گا جس نے دنیا میں عمل کیا ہوگا۔ اب جناب جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آگے کی آیت بڑی سمجھنے والی ہے، تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیجئے، اور اگر کسی کا مائک ان میوٹ ہوگا تو مجھے آپ بتا دیجئے گا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی اس بات کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ، اس دین کے ساتھ ابراہیم نے بنی ہی، اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو بھی۔ تو اب آپ کو دیکھیں یہیں سے ہی کنفرم ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ہم بار بار اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یعقوب پوتے تھے، تو ہم کہیں گے کہ آپ خود ان آیتوں پہ غور کیجئے کہ آپ کو یعقوب تھوڑی سیکنڈ جنریشن نظر آئے گی۔ یاد رکھیے گا پلیز، جو نیا جوائن ہوا ہے وہ ان آیتوں سے تھوڑا اپنا سدھار لے، تھوڑا سا۔ ہمیں اللہ نہیں پوچھنے والے کہ وہ پوتے تھے، نواسے تھے اور کون سی جنریشن تھے، لیکن پھر بھی جو قرآن میں ایک غور و فکر اور تفکر کا ہمیں موقع ملا، تو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں، آفیسز میں اس وقت جہاں کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی اس آیت کو غور کرے کہ یعقوب علیہ السلام کوئی سیکنڈ جنریشن، کوئی بیٹوں سے کے بعد والا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب کو بھی۔ یہاں سے ایک نمبر 1 پوائنٹ ہم ڈال لیں گے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے تمہیں چنا ہے تمہارے لیے اس دین کو۔ ہمیشہ ہر دین ایسا ہی خالص ہوتا ہے، کوئی خاص ابراہیم کا دین بھی نہیں تھا، یہ بھی ہم بار بار کلیئر کریں گے کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کا بھی کوئی خاص دین نہیں تھا، وہی جو آدم سے چلا وہی دین کی بات ہو رہی ہے کہ اے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے تو تم فرمانبردار رہنا، فلا تموتن، یعنی ہرگز نہ تمہیں موت آئے۔ تموتن کی نون مشدد سے لا نیگیٹیوٹی کے ساتھ نیور ہو گیا ہے، نیور، نو سے نیور ہو گیا کہ نہیں سے ہرگز نہیں۔
نون مشدد کی وجہ سے. فلا تموتن، تو اے بچوں ہرگز تمہیں موت نہ آئے، لیکن موت تو آنی ہے، لیکن اس حال میں موت آئے کہ انتم مسلمون، کہ تم عمل والے مرنا، تم نیک مرنا، تم مسلمان مرنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی صرف مسلمان ہیں. دیکھ لیجئے ہر فرما بردار کو ہر دور میں سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے، لیکن ہم بدبخت قوم، ہم اتنی بدبخت ہو گئی ہے کہ اس مسلمان ہونے پر ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں حنفی شافی اہل حدیث ہونے میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمیں سنی شیعہ بتانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اب بتائیے ہمارے اوپر اور کیا بدبختی لیپی جائے گی کہ ہم صرف اپنا مسلمان ہونا تعارف نہیں کراتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ ہر انسان، ہر نبی جب اگر وہ نیکی پر ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے اتراتے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد بھی کچھ اور کہلاتے ہیں. خود ہی سوچئے گا کبھی. اور یہ بولنا چھوڑ دیجئے اور اپنے فرقوں سے اپنا تعارف کرانا اللہ کا واسطہ چھوڑ دیجئے. یہی آپ کا تقریباً یہی کاؤنٹ کر لیجئے، کاؤنٹ اللہ کو پریزنٹیشن دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنا شروع کیا تھا کہ اپنے آپ کو سنی شیعہ اور مسلک سے نکال دیا تھا اور میں نے کہا تھا میں مسلمان ہوں. تو جناب ادھر غور کیجئے گا. یہ ایک منٹ. ہاں جی، تو ہم کہہ رہے تھے کہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو اگر آپ کو دیکھنا ہو، غور کرنا ہو کہ یعقوب علیہ السلام کون تھے، تو آپ کو باقاعدہ نظر آ جائے گا کہ وہ بیٹوں کے بعد تھے ان آیتوں سے. جبکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ ہم سے کوئی ایسے پوچھنے والے نہیں ہیں کہ یعقوب کون تھے. بس اتنا پتا ہے یعقوب ان کے بیٹوں کے بیٹے یا بیٹے تھے، اگر ہم یہ بھی کہہ دیں. لیکن یہ آیت میں اچھا لگ رہا تھا بتانا کہ آپ خود غور کیجئے کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بچوں کو بھی اور یعقوب کو بھی. اس بات سے تھوڑا سا اچھا لگا کہ اچھا جی یہ بیٹوں کے بیٹے ہیں، نافلہ بھی ان کو کہا گیا ہے. پھر انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہرگز نہ موت آئے مگر تم فرما بردار رہنا، یعنی آخری وقت تک تمہاری پوری جد و جہد ہو کہ تم کفر کے ساتھ کوئی کمپرومائز مت کرنا. تھرڈ پوائنٹ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 133 ام کنتم شہداء. یہ سٹائل دیکھیے اور پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے؟ یعنی اس کا مطلب کوئی سٹوری ایگزسٹ کر رہی ہے، کوئی سٹوری ایگزسٹ کر رہی ہے یعقوب علیہ السلام کے نام سے. ٹھیک ہے، غور کیجئے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ تو آپ مجھے بھی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے جب حاضر ہوئی یعقوب پر موت؟ اس کا مطلب جیسے سلیمان علیہ السلام سے جادو کو جوڑا گیا ہے اور یہ کفر کا جو ملبہ سلیمان علیہ السلام پہ تھوپا گیا ہے، بالکل اسی طرح یعقوب علیہ السلام پر بھی کچھ تھوپا گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلک بناؤ یا فرقے بازیاں یا یہ یعقوب کا دین ہے. جیسے ہمارے ہاں کہ جی ہم جب بے وقوف تھے پہلے تو ہمیں باقاعدہ مدرسوں میں کہا گیا کہ جی اگر تم کسی مسلک سے نہیں ہو تو اللہ کے رسول کو بھی تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. یہ بات جب مجھے پہلی بار کسی نے حنفی مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، انہوں نے جب ہمیں بتایا کہ اگر آپ کسی مسلک سے نہیں ہو تو اللہ کے رسول بھی قیامت کے دن ان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. ہم نے کہا کہاں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث؟ انہوں نے کہا میں نکال کر دوں گی تمہیں. اور پھر وہی ہوا ہم پیچھے پڑ گئے اس کے. ہم نے کہا وہ نکال کر دو، وہ نکال کر دو، وہ نکال کر دو. وہ انہوں نے ہمیں نکال کر نہیں دی، کیونکہ حدیث اور
امام ابو حنیفہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں تھا. تو ہم بھی ایسے بیوقوف بنے ہیں. تو ادھر غور کیجئے گا، بہت بہت سمجھنے والی آیت ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے نام کو بھی اپنے وقت میں بڑا یوز کیا ہوگا فرقے بازیوں کے لیے. یہ میں بڑی اعتماد کے ساتھ کہہ رہی ہوں، بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یوز کیا ہے فرقے بازی کے لیے. جیسے سلیمان کا نام جادو کے لیے یوز ہوا، ایسے یعقوب علیہ السلام کا نام جماعت بنانے پر اور اپنا مسلک اور اپنا فرقہ بنانے پر یوز ہوا. اللہ فرماتے ہیں تم گواہ تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے. ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. پھر سے یعقوب آپ کو سیکنڈ جنریشن نظر آئے گی. آج ہم یعقوب کو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ بیٹوں کے بعد کے بیٹے تھے، اور ان آیتوں سے ہمیں ثبوت مل رہا ہے. جب کہا انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو، یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا. اب یعقوب کی بات ہو رہی ہے. ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد. کم ٹو دا پوائنٹ. ہاں بہت امپورٹنٹ ہے پلیز. کہ انہوں نے اب اپنے بچوں کو کہا، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو کہا، اور یعقوب پر کوئی جھوٹی بات منسلک ہے. یہ اہل کتاب جو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، انہوں نے فرقے بازیاں پروموٹ کی یعقوب کے نام سے. یعقوب کا بیان اللہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں ریکارڈنگ اس کی. اللہ یعقوب علیہ السلام کے سٹیٹمنٹ کو ہمیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد. انہوں نے کہا تھا، ان کے بچوں نے، یعقوب کے بچوں نے کہا تھا جو بنی اسرائیل بن کر بیٹھے ہیں، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ داداؤں کی، ابراہیم کی. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے معبود کی یعنی یعقوب کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ ابراہیم بھی باپ میں جا رہا ہے، اسماعیل بھی باپ میں جا رہا ہے، اور اسحاق بھی باپ میں جا رہا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، صرف سمجھنے کے لیے کہ یعقوب سیکنڈ جنریشن تھی، اور یعقوب پر بہت نام تھپا ہوا تھا کہ یہ فرقہ پرستی ان کی طرف سے ایجاد ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان سکتے ہیں. اور توحید اتنی زیادہ تھی اللہ کے رسول جو بتا رہے تھے، اور یہ سب اللہ کے رسول کے نام سے. جیسے ہمیں حدیثوں میں اللہ کے رسول کے نام سے ڈرایا جاتا ہے نا کہ تم یہ اس حدیث بھی نہیں مانتی ہو، اور تم نبی کے اس بیان کو بھی نہیں مانتی ہو، تو ہم کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نبی کا یہ بیان ہی نہیں ہے. نبی کا بیان قرآن ہے. تو ہماری آج جو ٹسل ہے وہ ان دو باتوں میں کہ نبی کا بیان ہی نہیں ہے، وہ ہم کیوں مانے وہ نبی کا بیان ہے. اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا نام یوز ہوا، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام آپ کو سیکنڈ جنریشن میں ذریت میں نظر آ رہے ہیں، یعنی ابراہیم، پھر اسماعیل اور اسحاق، اور پھر یعقوب ہے. یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا تو بچوں نے کہا ہم آپ کے باپ دادا کے خدا کی ہی، واحد خدا کی عبادت کریں گے، واحد خدا کی. اور اس میں انہوں نے باپ کے نام میں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کہا، الہ واحدہ، جو کہ ایک معبود کا طریقہ کار ہے، حنفی فطرت ہے. امام ابو حنیفہ والی حنفی نہیں، حنفیت، ایک ٹریک پر چلنے والا. انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی اللہ کے لیے مسلمون، مسلمان رہیں گے. تلک امت، یہ امت ہے، قد خلت، گزر چکی. یعنی اب تم اپنے جھوٹے باپ بند کرو. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں عربک آ گئی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے بات، تم اپنی کتابیں بند کرو. نہیں کرتے ہو تو خود پڑھو. ہمارا علل اعلان یہی ہے کہ یہ امت تھی جنہوں نے جس طرح سے بھی کیا
وہ گزر چکی. لہا ما کسبت, جس نے جو کیا اس کا کمائی. ہمیں اجماع تواتر سے کیا کرنا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے فوبیا ہو گیا ہے اجماع تواتر کا, لیکن مجھے اس لیے فوبیا ہو گیا ہے کہ کچھ نام نہاد اچھے لوگ بھی جو سب کچھ چھوڑ چکے ہیں لیکن اجماع تواتر کو نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو آپ غور کیجئے گا, لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ولکم ما کسبتم میں کیسے جا رہے؟ جو جس نے کیا ان کی اپنی ذمہ داری ہے, تم سیدھے ٹریک پہ رہنا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ آپ سے مخاطب ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں؟ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تمہیں جو آگے اللہ کی کتاب بتائی جا رہی ہے تم اس کو فالو کرو. تم سب کی باتیں مت کرو. تم سب کی باتیں مت کرو. تم سب کی مثالیں ہمیں مت دیا کرو. تم سب کے بارے میں ہمیں مت بتایا کرو. بات کرو تو قرآن سے کرو. اللہ بتا رہے ہیں یہ امتیں تھیں گزر گئیں, لیے ان کے جو کمایا اس نے, تمہارے لیے جو کمایا تم نے. نہیں تم سے سوال ہوگا اما کانو یعملون, جس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. تم اپنے عمل دیکھو اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں جو پلیٹ فارم ملے تم وہاں لوگوں کو ہائی لائٹ کر دو کہ دیکھو اس طرح سے مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے. آگے آپ نے غور کرنا ہے کہ وقالو, دوسری بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. جیسے ام کنتم شہداء سے اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہو کہ ام کنتم شہداء سے آپ کو ایک کلیئرٹی ملی کہ بہت سا غلط بیانی یعقوب علیہ السلام کے نام سے تھوپی ہوئی تھی اہل کتاب میں. اسی طرح اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور پوائنٹ بہت اچھا بتا رہے ہیں, بہت آپ لوگ بس کانسنٹریٹ کریں کہ لوگوں نے کہا کونو ہودن او نصارا تہتدو. اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہی تم ہدایت پاؤ گے. اب بتاؤ ہم سے ریلیٹڈ ہے کہ کم از کم سنی شیعہ تو ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے, کم از کم کوئی مسلک پر آ جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تو اہل حدیث بھی رہ نہیں جاتا, وہ کہتا ہے اہل حدیث ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تو یہ دیکھ لیجئے ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. انہوں نے بھی کہا اور اپنی نجی محفلوں میں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا, کل بھی ہمارے منڈے کی کلاس میں یہی بات تھی کہ اپنی نجی محفلوں میں نہ یہ یہودی کے فیور میں تھے, نہ نصرانی یہودی کے فیور میں, نہ یہودی نصرانی کے فیور میں, اور ایسے ہی اللہ کے رسول کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے تھے. تو آپ غور کریں کہ انہوں نے کہا یا ہو جاؤ یہودی یا ہو جاؤ نصارہ, یعنی کسی بھی ایک مسلک کو پکڑ لو, ایک فرقے کو پکڑ لو تو ہی تم ہدایت پاؤ گے. تو اللہ کے نبی کو کیا جواب ملا؟ وہ مجھے چاہیے تھا, وہ ایکچولی مجھے اور آپ کو چاہیے تھا کہ ایسے ہی معاملات میں ہمیں کیا آنسر دینا چاہیے. تو اللہ نے ہماری پھر مدد کر دی کہ ہمیں پھر سے پوائنٹ مل گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ. کل کے بھی آپ کے سبق میں یہی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹریک ہے کہ کس طرح سے جو بے رغبتی کرے گا وہ بے وقوف ہوگا, جو ابراہیم کے ون ٹریک سے بے رغبتی کرے گا وہ بے وقوف ہوگا. وہی چیز یہاں پر پھر دہرائی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیم یہ چیز آپ دیکھیے کہ پھر دہرائی جا رہی ہے کہ بلکہ ملت ابراہیم ہی ایک ٹریک پر چلنے والی چیز ہے جو کہ قرآن اور وحی کے تابع ہے. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ دوسرا پوائنٹ بھی آ گیا آپ کے پاس. تھرڈ پوائنٹ بھی اسی سے ہی لنک کر رہا ہے. قولو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تم سب کہو, یک زبان ہو کے تم سب کہہ دو. کیا اللہ جانتے نہیں ہیں کہ اگر ہم ایک زبان ہو کر اپنے توحید کا بینر اٹھا لیں گے تو دنیا ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. اگر ہم کہہ دیں گے یک زبان ہو کے کہ ہم قرآن کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں مانتے ہیں, کوئی مسلک کو نہیں مانتے ہیں, تو اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ جینے نہیں دیں گے. ان کے سسرال ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے میکے ہیں, ان کے محلے کے مولوی ہیں, ان کے علاقے کے امام صاحب ہیں.
لیکن اللہ نے آپ کو کہا ہے، اس کا مطلب آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت سے نوازا ہوا ہے. کہہ دو آمنا باللہ، ہم تو پیورٹی کے ساتھ بالکل خالص ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، وحی کے ساتھ. وما انزل الینا، ہم صرف نازل کردہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی طرف، اور اسباط اولاد پر، ان کی اولادوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر. وما اوتی النبیون، اور ہم تو ایمان لاتے ہیں جو دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے ہیں درمیان کسی ایک بھی ان میں سے. اب آپ کے پاس اس وقت تدبر کا مقام آیا ہے، یعنی اس وقت 2 گھڑی کے لیے آپ اپنے آپ میں ایک عالم مفتی ہیں کہ آپ کو پیچھے سے اٹھانا ہے کہ ہم فرق نہیں کریں گے. یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کے نام سے انتشار پھیلائے ہوئے تھے، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو ڈھال بنائی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے یہ بنی اسرائیل ہوئے تھے. اور انہوں نے اپنی اپنی اجارہ داری کرتے ہوئے اللہ ہمیں بتا رہے کہ انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. اللہ نے ان کو بھی کنڈیم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کنڈیم کیا. تو کیا آپ کے حنفی مسلک اور شافعی مسلک کو اللہ تعالیٰ پروموٹ کریں گے؟ کیا آپ اہل حدیث بن کر اللہ کے پاس کھڑے ہوگے تو اللہ آپ سے راضی ہوں گے؟ جب اللہ یہود و نصارہ کے مسلک بنانے پر چڑھتے ہیں تو اب آپ کا اور میرا کیا انجام ہوگا جب آخری کتاب کے بعد بھی میں اور آپ نہ سدھریں اور عاشق رسول بنتے ہیں ہم. تو آپ نے غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم. انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے نام سے ہی یہودیت اور یہ نصرانیت جاری کی تھی. تو کہہ دو، یک زبان ہو کے کہہ دو. اور اس وقت ہمارے پاس کیا عاطفہ جا رہا ہے؟ قولو، عاطفہ جا رہا ہے. یک زبان ہو کے کہہ دو، زور سے کہہ دو، ہر جگہ کہہ دو کہ ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی ایک بھی رسول میں سے، ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار ہیں الہامی کتاب کے، ہم فرما بردار ہیں اللہ کے. یہ چیز ہے جو آپ کو بولنی پڑے گی. اگر آپ نے یہ بول کر دنیا سے نہیں گئے ہو تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے. اگر آپ اتنا بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ سوچئے کہ آپ جو اس قوالیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ کرتے ہوئے آپ ایک طرف اللہ کے رسول کی عزت کرتے ہو اور دوسری طرف آپ سارے نبیوں کو فقیر بناتے ہو اور ان نبیوں کو سوالی بناتے ہو. پھر آپ کہتے ہو کہ جی تمام نبیوں کے سردار، آپ یہ کہو نا ہمارے سردار، تو ماننے والی بات ہے. ہمارے سردار تو ہیں، انبیاء کرام تو لیڈر ہی ہوتے ہیں، ہم سب کے سردار ہیں. لیکن آپ کہو تمام نبیوں کے بھی وہ سردار ہیں، تو آپ یہ کون سا نیٹ ورک ہے جس نے یہ ایگو پرابلم سٹارٹ کروایا کہ ایک اچھا انسان بھی اللہ کے رسول کو اگر ماننے کو تیار ہے اور اس کی ایک اسپرچول بلونگنگ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ایک دل کا رابطہ ہے. اپنے اپنے نبیوں سے ایک دل کا الگ رابطہ ہوتا ہے، ایک الگ تعلق ہوتا ہے. آپ جب اس کو کہتے ہو کہ نہیں، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد ماننا پڑے گا، سردار ماننا پڑے گا، تو آپ اس کے نبیوں کو بھی آپ گرا رہے ہو. آپ یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام برابری کا حق رکھتے ہیں، تو وہ خوش ہوگا کہ ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ حکمت ہمیں نہیں نظر آتی کہ ہم لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان کو سیدھے ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں غلط بیانیاں دے کر. غور کیجئے گا. اسی طرح ہم درود شریف بھی، جس کو ہم کہتے ہیں نبیوں پر دعا دینا، اس میں بھی ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دعا دیتے ہیں، جبکہ ہم کو تمام انبیاء کرام کے لیے دعا دینی چاہیے، جس کا اللہ ہی نے طریقہ بتایا کہ سلام علی المرسلین، اللہ ہی نے بتایا. تو غور کیجئے گا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے. جو کولو سے آپ کی ذمہ داری بنتی چلی آئی کہ لوگوں کو اپنا ایمان ریکارڈ کراؤ
لوگوں کو اپنا عقیدہ کلیئر دو، اور تمام نبیوں کو ایک جانتے ہیں ہم، اس کا ریکارڈنگ آپ کی ہونی چاہیے، آپ کا اسٹیٹمنٹ دنیا میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ آیت نمبر 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا، اگر اس طرح کا یہ ایمان لا رہے ہیں، مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو مثل جو ایمان لائے ہو تم، یعنی کوئی ایک جماعت جس کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو ایمان لائے ہو، اگر اس طرح کا ایک ٹریک والا حنیفی فطرت کا ایمان اگر تم بھی لے آتے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ انسان کو صرف ضد اور انا کا چکر پڑ گیا ہے، نہیں تو بات تو اللہ نے کافی اچھی سمجھا دی ہے، صرف ان کے آگے ضد اور انا آ چکی ہیں۔ تو یہ اللہ ہم سب کو اپنا محاسبے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایسے لوگ، ایسے ضدی لوگ جو بڑے بڑے عالم بن چکے ہیں، دیوبند کے، بریلوی کے، بڑے بڑے مسلکوں کے، سب کے لیے یہ دعوت نامہ ہے۔ دیکھو، تم اپنے ناموں کو ختم کرو، تم اپنی کتابوں کو کریکٹ کرو، تم اپنی غلط حدیثوں کو چھانٹو، تمہیں اللہ نے زندگی میں ٹائم دیا ہے، لیکن انسان اگر ضد کے مارے یہ کام نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اللہ ہی ان کو کافی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس جلد کافی ہوگا ان کے لیے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سب کو سن رہا ہے، وہی سب کو جان رہا ہے کہ کس کو کتنی بات سمجھ آ چکی ہے اور کون کتنا ابھی بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا بہترین ہوگا اللہ سے بھی رنگ۔ اب رنگ کا مطلب کوئی کلرز نہیں ہے، طریقہ، یہ ہمارے اردو میں بھی آتا ہے کہ یہ تو اس کے رنگ میں رنگ گئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو اپنے خاندان کے، اپنی ماں کے رنگ میں رنگ گئی ہے، اور واقعی جو جس سے بلونگ کرتا ہے وہ اس کے رنگ میں اکثر رنگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا طریقہ، اللہ کا طریقہ، اور کس کا بہترین ہے؟ اللہ سے زیادہ طریقہ۔ تو اب آپ نے دیکھا کانٹیکس کس پر جا رہا ہے کہ یہ اپنے مسلک اور اپنے فرقوں سے باز آؤ اور نبیوں پر جھوٹے الزام مت لگاؤ۔ انہوں نے واحد خدا کی عبادت کا کہا ہے، اور کوئی انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پر اینڈ کر دیتے ہیں کہ سب، اور کس کا بہترین ہے اللہ سے رنگ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ یہ تم کہہ دو، قولو، یہ آپ کو بار بار نظر آئے گا، قولو، یہ کہہ دو کہ کس کا رنگ بہترین ہے اللہ کی کتاب سے، اور کون سمجھ دے سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے زیادہ کہاں سے ہم انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اپنا بیان قلم بند کر دو کہ ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعی مجھ کو اور آپ کو بھی